بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر عامر رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آفاق سن سیریز نیو اردو کلاس 6 اور پیج نمبر ہے 73۔ لیٹ می چیک دیٹ، میں ایک دفعہ کنفرم کر لوں تاکہ آپ کے پاس پیج کی جو ہے نا، یس 73 جناب، اور پیج نمبر 73 کے اوپر ہمارا یونٹ سٹارٹ ہو رہا ہے نیا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 13 اور 13، یونٹ نمبر 13، ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں۔ یہ بیسیکلی نظم ہے اور اس نظم کی تشریح اور ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ چیزیں ہم نے آج کرنی ہیں۔ مقاصد، یہ نظم پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مستقل مزاجی کی عادت اپنا سکیں۔ اچھا، نظم کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو کریکٹرسٹکس جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں، اور چھٹی کلاس کے بچے جو ہے نا، مستقل مزاجی سے مراد یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر عادات کا جو ہے وہ اتنا استقلال ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ نئی سے نئی عادت سیکھنے کے، نئی سے نئی چیز کرنے کے، جو ان کے اندر پہلے سے موجود ٹیلنٹ اور پہلے سے موجود چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنا سکیں، اس کو بہتر کر سکیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے سن کر معلومات کا ادراک کر سکیں اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے کہ چونکہ 5th کلاس سے اوپر جو ہے نا انکوائری بیس لرننگ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر انکوائر کرنا چیزوں کو، اور چیزوں کو جانچنا، اور چیزوں کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے سمجھنا، اور مختلف جو ہے نا وہ قسم کے سوالات کا پراپر جواب دینا، یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ سرگرمیوں کا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، اور یہ ان کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے ذہنی طور پر بچوں کو تیار ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے مضمون کے آغاز، تمہید، نفس مضمون اور اختتام وغیرہ کو اپنے لفظوں میں لکھ سکیں۔ یعنی جب بھی ان کو جو ہے نا وہ کسی خاص ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ لکھنے کو دیا جائے، تو ان کے اندر اتنی رائٹنگ سکلز ہونی چاہیے، اتنا ان کے اندر جو ہے نا وہ تحریری اور تخلیقی مواد ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ٹاپک کے حساب سے جو ہے نا موضوع کی تمہید اور موضوع کا جو ہے نا نفس مضمون اور موضوع کا اختتام جو ہے اس کو سمجھ سکیں، اس کو لکھ سکیں، اور اس کو بہتر انداز سے پیش کر سکیں یا پروجیکٹ کر سکیں۔ حروف علت کا استعمال کر سکیں۔ حروف علت کو جو ہے نا وہ بہت ڈیٹیل میں حروف کی جو اقسام کا ہمارا جو ٹریننگ سیشن تھا جو ہے نا اردو میں حروف کی اقسام، وہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر عامر رضا کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا۔ اس کو آپ ایک نظر جو ہے نا وہ سارے کو سن لیں اور دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو جو ہے نا وہ حروف علت ڈیٹیل میں کور ہو جائیں گے، اور باقی میں آپ کو نظم کے اندر جو ہے نا آگے چل کے بتاؤں گا، اور اس کا استعمال کرنا جو ہے نا بچوں کو آ جائے، اور محاورات کا مفہوم سمجھ کر محاورہ کی جمع ہے سمجھ سکیں اور ان کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جو ضروری ہیں۔ نظم پڑھ کر اشعار کی تشریح لکھ سکیں۔ اچھا، نظم پڑھ کر اشعار کی تشریح کے وہی 6 پوائنٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں، ان کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ جنہوں نے اس لیکچر کے ذریعے مجھے جوائن کیا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں اس کو جو ہے نا وہ جان پائیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھ پائیں۔ اس میں پہلا یہ ہے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ شاعر کا نام آئے گا، پھر صنف آئے گی کہ نظم کا ہے یا غزل کا ہے اور شعر ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاعر کا مختصر تعارف آئے گا، اس کے بعد حل لغت آئے گا، حل لغت کے بعد جو ہے نا وہ شعر کا مفہوم آئے گا، اور شعر کے مفہوم کے بعد جو ہے میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، نمبر 1 پہ شاعر کا نام آ گیا، نمبر 2 پہ صنف آ گئی، نمبر 3 پہ جو ہے وہ شاعر کا مختصر تعارف آ گیا، نمبر 4 پہ جو ہے وہ حل لغت آ گیا، نمبر 5 پہ شعر کا مفہوم آ گیا، اور نمبر 6 پہ تشریح آ گئی۔ ٹھیک ہے اور کافی الفاظ کو لکھ سکیں، یعنی رائمنگ ورڈز جو ہوتے ہیں، وٹ آر دا رائمنگ ورڈز، رائمنگ ورڈز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ رائمنگ ورڈز کو اردو میں جو ہے وہ قافیہ یا ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں ان کو لکھ سکیں یا ان کو جان سکیں یا ان کو سمجھ سکیں۔ بچوں کے اخبار اور رسائل وغیرہ پڑھ کر خود بھی لکھنے کی کوشش کر سکیں۔ بچوں کے اخبار اور رسائل جو ہے وہ اگر انگلش میں ہو تو ڈان کے ساتھ جو ہے نا ایوری ویک جو ہے وہ سیٹرڈے جو ہے نا جمعہ
کہ روز جو اخبار آتا ہوتا ہے نا ڈان کا، اس کے اندر جو ہے وہ ینگ رنگ کے نام سے اور دی ینگ میگ کے نام سے جو ہے نا وہ بچوں کا انگلش پیپر آتا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پیغام بچوں کا پیپر ہے، بزم اطفال بچوں کا پیپر ہے، نونہالان جو ہے نا وہ بچوں کا پیپر ہے۔ اس طرح کا جو ہے نا وہ سارا ایک پراپر جو ہے وہ سلسلہ ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ جانچ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس کو جو ہے وہ پرکھ سکیں۔ اہم الفاظ کون سے ہیں جی؟ امی، امی کا مطلب ہوتا ہے امانتیں رکھنے والا، چلن کا مطلب ہوتا ہے چال چلن سے ہے، بیسیکلی چلن کا مطلب ہوتا ہے رویہ یا مینرز، حوادث حادثہ سے ہے، حادثہ کی جمع حوادث ہے۔ تاباں کا مطلب ہے جی روشن چمکدار، غفلت کا مطلب ہے غفلت کا مطلب ہے کثر کرنا، کمی کرنا یا غافل ہونا یا خیال نہ رکھنا۔ پڑھنے سے پہلے جی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی کوئی سی 2 نظموں کے نام بتائیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی نظمیں اگر آپ ریگولر جو ہے نا اردو کے ٹیچر ہیں تو آپ نے 5th میں بھی پڑھائی ہیں، 4th میں بھی پڑھائی ہیں، تو ان میں سے کوئی یا یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں اسی ایک جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی 1-2 ہوں گی، تو الگ سے کوئی جو ہے نا وہ دینا چاہیں تو وہ آپ جو ہے وہ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی ایک آپ میں سے جو ہے نا وہ سرچ کر کے تو اس کو کامنٹ میں لکھ دے، تاکہ کامنٹ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ سب لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اتفاق و اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اتفاق کا مطلب متفق ہونا اور اطاعت کا مطلب متحد ہونا، اور اس کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ آگے ڈیٹیل میں نظم کے اندر پڑھیں گے، تو ہمیں یہ معاملات جو ہے نا وہ بہتر انداز میں کور ہوں گے۔ آؤ بدلیں پرانا چلن، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو۔ اچھا، یہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہے نا اس نظم کے اندر جو ہے نا یاد رکھ لیجئے، وہ قومیں مر جاتی ہیں، وہ قومیں جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی فرمایا نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ دم دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ اور ایک اور جو ہے وہ علامہ کا ہی جو ہے وہ شعر ہے کہ آئی تھنک فطرت سے اغماز تو برت لیتی ہے، اس وقت سر دست جو ہے نا وہ کرتی نہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ 2 شعر جو ہے نا اس وقت اچانک جو ہے نا ذہن میں گڑمٹ ہو رہے ہیں، اور فطرت سے اغماز تو برت لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ایک شعر ہے۔ اور بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ اس سارے نظم کے اندر ایک ٹیکنیک دی گئی ہے کہ ہر وہ جب ہم اس کو جو ہے نا وہ 3 سطحوں پہ لیں گے، پہلے تو آپ اس کا جو ہے نا وہ مفہوم بنائیں گے، میں مفہوم بنا کے تو پھر آپ کو اس کی تشریح میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ دیتا ہوں۔ آؤ بدلیں پرانا چلن، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، جو سادہ سا مفہوم بنے گا کہ شاعر اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے ہر اس چلن کو جس سے ہماری ہتک ہوئی ہو، جس سے ہماری انسلٹ ہوئی ہو، یا جو ہمارے دل کو نہ لگے، یا جو ہمارے اطوار یا جو ہمارے مینر کے اوپر پورا نہ اترے، اس کو بدل دینا چاہیے۔ اے ہم وطن بھائیوں، یا اے جو ہے نا وطن عزیز کے بھائیوں اور وطن عزیز کے دوستوں۔ یہ تھا نارمل سا مفہوم، کوئی ایک لائن جو ہے نا وہ چن لیجئے گا، میں نے ساتھ 2-3 لائنیں جو ہے نا وہ ایکسٹرا دی ہیں، تاکہ اس میں سے جو بھی لائن آپ مناسب سمجھیں یا جو آپ کو اچھی لگے اس کے حساب سے جو ہے نا۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی شرح کرنی ہے، ہم نے اس کو پھیلانا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ جملہ لکھوائیں گے بچوں کو کہ تشریح طلب جو ہے وہ شعر کے اندر، اس کے بعد آگے تشریح جو ہے وہ شروع ہوگی کہ تشریح طلب شعر کے اندر شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے عظیم پاکستانیوں، اے عظیم جو ہے نا وہ امت مسلمہ کے جو ہے نا نوجوانوں، آپ کو ہر اس عادت کو بدلنا چاہیے، ہر اس مینر کو تبدیل کرنا چاہیے، ہر اس جو ہے وہ جو فطرت کو تبدیل کرنا چاہیے جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہو، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، یا جس سے امت کا نقصان ہوا ہو، یا جس سے ملک کا نقصان ہوا ہو، یا جس سے قوم کا نقصان ہوا ہو، تو اس کو بدلنا، اس کو تبدیل کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر اس کو نہیں بدلیں گے، اس کو نہیں تبدیل کریں گے، تو اس سے ملک کا نقصان الگ ہوگا، اس سے قوم کا نقصان الگ ہوگا، اس سے آپ کا انفرادی نقصان الگ ہوگا۔ تو اس لیے شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ
اس کو جو ہے نا بہتر کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہے نا وہ پرانے چال چلن کو جو ہے نا بدل کر اس میں تبدیلیاں لانی چاہیے، تاکہ ہم اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکیں، ہم اپنی شخصیت کو بہتر کر سکیں، ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں۔ اور دوسرا، ہم اپنے جو ہمارا ہوتا ہے روٹین کا، جس کو آپ کہہ لیں کہ ہماری جو سمپل ایک رویہ ہوتا ہے، یا ہمارا روزمرہ کا جو نا معمول ہوتا ہے، روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ مزید بہتر ہو سکیں۔ اب اس کے اندر آپ نے یہاں پر شعر دینا ہے، بچوں کو لکھوانا ہے، یہ لائن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول دی ہے۔ شعر دینا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، بقول حکیم الامت علامہ محمد اقبال، یا جو ہے نا وہ آپ شعر کے ساتھ جو ہے نا لکھوا دیجیے گا۔ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا شعر ہے کہ قلندر لاہوری کا، کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کہ یہ جو ہے نا وہ یہاں پر علامہ نے بھی اس کو جو ہے نا اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ شعر بھی اس کی تشریح میں لکھوا سکتے ہیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اور اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ یہ شعر بھی لکھوا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے، یا بلکہ اس کو جو ہے نا مزید تشریح پھر آپ کو تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی، کہ یہ شعر پہلے بھی ایک دو جگہوں پہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ہاں، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور علامہ ہی کا ایک اور شعر، میں علامہ کے شعر اس لیے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ دیتا ہوتا ہوں کہ آگے جا کے چونکہ 8th 9th کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کے علامہ اقبال کا باقاعدہ سلیبس شامل ہوتا ہے، تو یہ اشعار 6ٹھی 7ویں 8ویں تک جب ان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آگے جا کے ان کے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو علامہ کا یہ شعر ہے، ہاں، جو عملی زندگی کی طرف جو ہے نا وہ بہت زیادہ، یا چال چلن کو درست کرنے کے اعتبار سے، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے، یہ ہم امی ہے مقدس امانت ہے، یہ ہم امی ہے مقدس امانت ہے یہ۔ اب یہ جو شعر ہے یہاں پر، اس کا جو ہے پہلے ہم نے مطلع جو ہے نا وہ کیا تھا، اور اب یہ اس سے جو ہے نا وہ دوسرا شعر ہے۔ عمومی طور پہ مطلع اور مقطع جو ہے وہ زیادہ غزل کے اندر اہمیت رکھتا ہوتا ہے، نظم کے اندر چونکہ نظم کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے۔ نظم کی سادہ سی تعریف اگر آپ کو بچوں کو بتانی پڑے تو یاد رکھ لیجئے، نظم کی سادہ سی تعریف اور نظم کا سادہ سا جو ہے نا وہ آہنگ، اور نظم کا سادہ سا جو ہے نا وہ سیٹ اپ یہ ہے کہ کسی ایک تخیل پر، کسی ایک خیال پر، کسی ایک عنوان پر، کسی ایک جو ہے موضوع کے اوپر تمام اشعار جو ہے نا وہ بیان کر دینا نظم کہلاتا ہے۔ دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے، یہ ہم امی ہے مقدس امانت ہے یہ۔ اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ مفہوم اس کا بنے گا کہ پاکستان ہمارا اپنا دیس ہے، اور یہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ جاہ و عشمت ہے، یہ ہماری اپنی جو ہے وہ زر ہے، اور ہم ہی اس کے امانت دار ہیں، اور یہ مقدس امانت ہم نے ہی سنبھالنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جو ہے نا مفہوم کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے ملکی سالمیت کی بات کرنی ہے۔ ملک ایک بہت بڑی دولت ہے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی دولت ہے، اس کی بات کرنی ہے یہاں پہ۔ اور جو ہے نا بچوں کو امانت کا جو ہے نا وہ تصور سمجھانا ہے، اور جو ہے نا اس مقدس امانت کو لے کر جو ہے وہ چلنے کے حساب سے اس کو جو ہے نا وہ سمجھانا ہے، تاکہ تفصیل سے بچے جو ہے نا وہ اس ملک کی آبیاری میں جتنی تکلیف اور جتنی دقت اور جتنی جو ہے نا وہ ٹینشنیں اور جتنے مسائل ہم نے جو ہے نا وہ بھگتے ہیں، اس کی جانب جو ہے نا اس کو سمجھ سکیں، اور اپنے معاملات کے حساب سے اور اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے جو ہے نا وہ سلاسل کے اعتبار سے، اپنے جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ہے ان کی اپنے جو روزمرہ کی جو ہے وہ ڈیوٹیز ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی جو ہے نا برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے جو ہے وہ گاؤں کے لیے، وہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا اس کے اندر بیان کر کے، تو پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے اندر شاعر ہمیں جو ہے وہ دیس کی دولت کی، اور اس سے جو ہے نا بیسیکلی آپ نے پبلک اونرشپ کی طرف جو ہے نا وہ بچوں کا رجحان کریٹ کرنا ہے۔ اس تشریح سے معنی مراد یہ ہوگا کہ بیٹا دیکھیں یہ سڑک جو ہے نا وہ ملک پاکستان کی، وہ در حقیقت ہماری اپنی سڑک ہے، تو ہمیں اس کے جو ہے نا وہ دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے پانیوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ سیر کو جاتے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے جو
جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ لیٹر پھیلا دیتے ہیں، گاربیج پھیلا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ جب ہم اس کو صاف رکھیں گے تو اس سے ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی۔ اس طرح کے ساری چیزیں آپ نے یہاں پر بتانی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا شعر ہے، اس امانت کی مل کر حفاظت کرو۔ اب چونکہ جو ہے نا وہ شاعر نے پچھلے بند کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے رپیٹ کیا ہے قافیے کو، اس امانت کی مل کر حفاظت کرو، ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں۔ اب جو ہے نا اس وطن کی یہاں پہ مفہوم بنے گا کہ اس امانت کو جو ہے نا وہ مل کر سب نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم اے وطن میں رہنے والے بھائیوں اور اے وطن میں رہنے والے دوستوں، ہمیں اپنے جو ہے نا وہ دوبارہ یہاں پہ وہ مینرز کو، اپنے رویہ کو درست کرنے کی بات کر رہا ہے، اپنے رویہ کی بہتری کی بات کر رہا ہے، تو اس کو آپ نے پھر جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا یہاں پر رپیٹ کروا دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، اگلا شعر پڑھانے سے پہلے میں پڑھنے کے دوران میں آپ کو جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں چلن کا کیا معنی ہے۔ چلن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ طور اتوار، طریقہ کار، اور جو ہے وہ یہاں پہ چلن کی جانب جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اعتبار سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں ذاتی چال چلن بھی مراد ہے، اس میں انفرادی چال چلن بھی مراد ہے، اس میں بطور قوم اجتماعی رویہ اور اجتماعی چال چلن بھی مراد ہے۔ نظم میں کس چیز کو امانت کہا گیا ہے؟ نظم میں وطن، آزادی اور وطن کی ان آزاد فضاؤں کو جو ہے وہ امانت کہا گیا ہے۔ وطن کی نظم میں امانت کس کو کہا گیا ہے؟ وطن کی آزاد فضاؤں کو، آزادی کو، اور وطن کی جو خوبصورت وادیاں ہیں، یعنی مراد وطن کی جو بیسیکلی تو آزادی ہے مراد ہے نا، تو اس کو جو ہے نا وہ یہاں پر امانت جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، اور وطن کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ اور اگلے شعر کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں جی، رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو، صبح کی روشنی میں سویرے بھرو۔ رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو کا مطلب کیا ہے؟ رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو، یعنی رات کو چاند تاروں سے روشنی کرو، یعنی رات کو چاند تاروں سے جو ہے نا وہ روشنی کرو، اور صبح کی روشنی میں سویرے بھرو، یعنی صبح جو ہے، صبح کیا، جب صبح صادق اور صبح کاذب کے بعد صبح صادق جب نکلتی ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ سویرے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یا سویرے کا جو طریقہ کار ہے، یا جو سویرا پھوٹتا ہے، سویرے کی پو پھٹتی ہے، سویرے کی لو جب ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں لو لگتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ سویرا بھرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے نا سویرا جو ہے ٹرم کے طور پہ، اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں صبح فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر اپنے جو ہے نا وہ وطن کی محنت اور وطن کی محبت کے لیے، وطن کی خاطر محنت کا آغاز کرنا چاہیے، ہمیں صبح صبح اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس میں آپ تھوڑا سا بچوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے شاعر بھی ہمیں بتا رہا ہے، تو ہمیں لازمی طور پر صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھنا چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں مختلف قسم کی اور جو ہے نا وہ دیگر کام، جیسے کہ صبح کی سیر ہے، وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا وہ اسکول جانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت مل جاتا ہے، ہم اچھے انداز سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بچے جو ہے وہ صبح جلدی جلدی تیاری میں اکثر اوقات اپنی کتابیں اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ پڑھائی کے گیجٹس جو ہوتے ہیں، جیسے کہ کاپی ہے، پینسل ہے، شارپنر ہے، وہ گھر بھول آتے ہیں۔ تو جب آپ صبح جلدی اٹھا کریں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے بہتر انداز میں اپنے اسکول کی تیاری کر کے، تمام جو ہے وہ چیزیں بیگ کے اندر رکھ کے، اپنے بستے کو مکمل طور پر تیار کر کے، تو پھر جو ہے وہ اسکول کی طرف روانہ ہوں گے، اور بہتر انداز سے آپ کا سارا کام جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو یہ سارا کس کی بدولت ہوا؟ صبح سویرے اٹھنے کی بدولت، اور صبح کی جو ہے نا روشنی میں سویرا بھرنے کے بعد جو ہے وہ، تو یہاں سے جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک ہم بچپن میں ایک نظم بھی پڑھا کرتے تھے کہ جاگو جاگو صبح ہوئی، اس طرح کر کے جو ہے نا، تو اس طرح کے اشعار جو ہے نا وہ آپ ساتھ اس کے جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت نظم جو ہے نا وہ اگر میرے ذہن میں آ گئی تو میں کومنٹ کے اندر لکھ دوں گا، اس وقت ذہن میں اسٹرائک کر رہی ہے، بٹ جو ہے نا وہ جاگو جاگو صبح ہوئی، اور اس طرح کر کے یہ جی میں ذہن میں آئی تو پھر میں جو ہے نا وہ بتا دوں گا۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔
اور اس صفحہ نمبر 73 کا اگلا جو ہے نا وہ شعر ہے، ان اجالوں کو ہمراہ لے کر چلو ہم وطن بھائیو ہم وطن دوستو۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا اجالوں بہت سارے معنوں میں آ رہا ہے، تو مفہوم یہ ہوگا کہ یہ جو اجالے ہیں، اس میں جو ہے نا اجالے اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ یہاں پہ مفہوم جو ہے نا وہ یہ مراد ہوگا کہ یہ جو اجالے ہیں یہ اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، اور اے وطن کے بھائیوں اور اے وطن کے دوستوں۔ یہاں پر مراد یہ آپ کو سمجھایا یہ جا رہا ہے اس تشریح کے اندر کہ اجالے جتنے بھی ہوتے ہیں، اجالوں سے مراد کیا چل رہی ہے؟ اجالوں سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی اچھے گن ہیں، زندگی کے جتنے بھی اچھے گر ہیں، زندگی گزارنے کی جتنے بھی اچھی باتیں ہیں، زندگی گزارنے کے جتنے بھی اچھے اصول ہیں، جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے نا فرامین ہے، فرمودات ہیں، ان سب کو جو ہے نا وہ ہمیں پلے باندھنا چاہیے۔ اور آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کے ٹیچرز نے اور آپ کے پیرنٹس نے آپ کو جو ہے نا وہ پہلی کلاس سے پھر دوسری کلاس سے کچھ چیزیں اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی تھیں، تو اگر وہ دو دو تین تین باتیں بھی آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ یاد کر کے رکھتے تو اب تک آپ کو جو ہے نا وہ چھٹی کلاس کے اندر جو ہے نا 12 سے زائد باتیں آپ کی جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہونی تھی، مینرز ہونے تھے۔ تو جو ہے نا وہ اقوال زرعی جو ہے جن سے جو ہے نا وہ زندگی بنتی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ آپ برتری ہری کا شعر جو ہے وہ یہاں پر دے کر تو اس میں مزید آگے تشریح کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ یہاں سے آپ آگے تشریح کو مزید بڑھائیں گے کہ یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عملی زندگی گزارنے کے، عملی محنت کرنے کے، عملی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی جو ہے نا جو ہے نا وہ عناون ہے، یا جو ہے نا وہ جتنی بھی معنون چیزیں ہیں اصول زندگی کے ساتھ، ضابطہ حیات زندگی کے ساتھ، ان سب کو ہمیں جو ہے نا وہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان سب کو ہمیں جو ہے نا وہ زندگی کے اندر جو ہے نا بہتر انداز سے اپنانا چاہیے، تب جا کے ہمارا وطن بھی اس سے ترقی کرے گا۔ اب یہاں پہ آپ اس کو یہاں پہ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا کہ صبح اٹھنے کے جتنے بھی جو ہے نا وہ اصول ہیں، صبح سویرے جاگنے سے کتنا، دیکھیں ہم نے پہلے جو ہے نا شعر میں پڑھا نا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، پھر ہم نے جانا کہ جب ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو پھر ہمارا بیگ وغیرہ، ہمارا بستہ جو ہے نا پراپر طریقے سے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اصول ہے نا، تو اس طرح دیگر جتنے اصول ہیں، مثال کے طور پہ سچ بولنا، مثال کے طور پہ امانت دار ہونا، مثال کے طور پہ دیانت دار ہونا، مثال کے طور پہ جو ہے نا دوسروں کا مددگار اور دوسروں کا غمخواہ ہونا، یعنی جان بوجھ کر کسی کے راستے کی رکاوٹ نہ بننا، جان بوجھ کر کسی سے بیر نہ رکھنا، جان بوجھ کر جو ہے وہ کسی کے جو ہے نا وہ زندگی کے اندر خلط ملط نہ ہونا، جان بوجھ کر کسی کی زندگی میں روڑے نہ اٹکانا، دوسروں کے لیے سہولت کار ہونا، سہولت کا جو ہے نا سبب بننا، یہ سارے کے سارے جو گیجٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ اجالے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ اپنے ہمراہ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، اور جن کو ہم نے اپنے ہمراہ جو ہے نا وہ اپنانا ہے، کہ جب ہم ان اصول و فرامین کو اپنائیں گے، ان اچھے اجالوں کو جب ہم اپنی زندگی کا جو ہے نا حصہ بنائیں گے، تو جیسے شاعر نے اصطلاح اجالوں کی استعمال کی ہے نا کہ جب ہمارے پاس اجالے کے لیے کوئی چیز ہو، مثلا ہمارے پاس بلب ہو، ہمارے پاس ٹارچ ہو، لالٹین ہو، تو جب ہم اس کو اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح شاعر جو ہے نا ہمیں یہ سمجھا رہا ہے تشبیہ کے ذریعے یا استعارہ کے ذریعے کہ جیسے یہاں پر جو ہے نا وہ اگر آپ روشنی کریں گے اندھیرے کے اندر تو روشنی روشنی ہو جائے گی، چیزیں چمکنے لگیں گی آپ کو، تو اسی طرح جب آپ زندگی کے عظیم اصولوں کو لے کر چلیں گے، فرامین زندگی کو، اصول زندگی کو، ضابطہ حیات زندگی کو، زندگی کے بہترین پہلوؤں کو، زندگی کے بہترین نشو و نما کرنے والے پہلوؤں کو، اصولوں کو، فرامین کو اور بہترین جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کر جو ہے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، آپ کا کسی جگہ پر بھی مذاق نہیں اڑایا جائے گا، آپ کا ٹھٹا مذاق نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی طنز نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ فالتو بات نہیں کرے گا، آپ کا کوئی جو ہے نا وہ غلط نام نہیں رکھے گا، آپ کو کوئی جو ہے وہ غلط انداز میں پکارنے کی کوشش نہیں کرے گا، جرات نہیں کرے گا، جب آپ اپنی ذات کے اندر جو ہے نا وہ سارے اصول اپنائے ہوئے ہوں گے۔ تو اصولی طور پہ زندگی کا مزہ بھی جو ہے نا وہ آپ بچوں کو آگے مزید سمجھائیں گے کہ بیٹا اصولی طور پہ زندگی کا مزہ بھی تب آتا ہے جب آپ سارے اصولوں کو جو ہے نا وہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ بچوں کو تھوڑا سا نماز کی طرف بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا جب آپ پنجگانہ نماز کو پڑھتے ہوتے ہیں
تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا اصول آتے ہیں، آپ پاکیزہ رہتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ برے خیالات نہیں آتے ہوتے. تو آپ بچوں کی گرومنگ اور بچوں کی جو ہے نا وہ یہاں پہ اس حوالے سے موٹیویٹنگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے، جب اس موٹیویشن کو دیتے ہوئے ساتھ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک زندگی کا ایک اصول ہے، اسی طرح جب ہم زندگی کو ساری زندگی اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ لے کر چلتے ہیں تو ہمیں زندگی کا اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں زندگی کا اور زیادہ جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے میں اور زیادہ لطف آتا ہے. اور اللہ رب العزت ہماری جو ہے نا وہ زندگی کے اندر ٹائم کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ ٹائم کے اندر جو ہے نا اس برکت کی وجہ سے ہم زیادہ چیزیں تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ کر لیتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا پیج نمبر 73 پہ یہی اشعار تھے، ان کو ہم نے پڑھا. اب ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. اور نظم پڑھانے سے قبل، پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں. یہ میں ڈیٹیل میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں. بچوں سے نظم کی بلند خوانی، درست لفظ، لے، بچوں کو یعنی اونچی آواز میں نا لے کے ساتھ آہنگ جو پیٹک اتار چڑھا ہوا، یہ میں اینڈ پہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آپ کو کور ہو جائے گا. اور روانی سے کروائیں، یعنی تیزی سے. ہر شعر کے اختتام پر بچوں کو اس کا مفہوم بتائیں. یہ میں آلریڈی آپ کو اوپر بتا چکا ہوں. بچوں کو اتحاد و اتفاق کا مفہوم اور اس کی قومی ضرورت و اہمیت کے بارے میں بتائیں. یہ بھی میں آپ کو اوپر ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. اور یہ بھی آپ کے جو ہے نا وہ امانت کے اندر ہے. ملی اتحاد کے فروغ کے لیے بچوں سے مختلف تجاویز پوچھیں، یہ ایکٹیویٹی ہے ان کو کروانے کے لیے. اور درست جواب پر حوصلہ افزائی اور غلط پر اصلاح کریں. مثال کے طور پہ آپ نظم کو ہی سامنے رکھ کے تو یہ چیزیں آپ بچوں کو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں. اب آتے ہیں نظم کو جو ہے نا مکمل طور پر آہنگ کے ساتھ پڑھنے کے لیے. تو یہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگا ہوں. آؤ بدلیں پرانا چلن، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو. آؤ بدلیں پرانا چلن، آؤ بدلیں پرانا چلن، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو. دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے، یہ دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے، یہ دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے، یہ ہم امی ہے مقدس امانت ہے، یہ ہم امی ہے مقدس امانت ہے، یہ اس امانت کی مل کر حفاظت کرو. ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو. رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو، رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو، رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو. صبح کی روشنی میں سویرے بھرو، رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو. صبح کی روشنی میں سویرے بھرو، صبح کی روشنی میں سویرے بھرو. ان اجالوں کو ہمراہ لے کر چلو، ان اجالوں کو ہمراہ لے کر چلو. ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو. اچھا، اس کے اندر یہاں پہ صبح کیوں استعمال ہوا ہے اور صبح کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ پیچھے جو شاعری کے اندر جو ہے وہ سارا پیش کا جو ہے نا وہ آہنگ آ رہا تھا، کرو کو کرو، تو اسی کی وجہ سے آگے صبح کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ صبح اکیلا آ رہا ہے. اگر صبح ترکیب میں آئے، مرکب لفظ کی صورت میں آئے، پھر صبح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان اجالوں کو ہمراہ لے کر چلو، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو. اچھا جی، یہاں پہ صفحہ نمبر 73 جو ہے نا وہ ہمارا مکمل ہوا ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اجازت دیجئے. اور اگر آپ اردو کے جو ہے نا وہ ٹیچر ہیں تو چند گزارشات لازمی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس چینل کے ذریعے، اس لیکچر کے ذریعے آپ نے میرا چینل جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے تو جو ہے نا وہ بیل کے آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیے گا. اور ہمارا دوسرا چینل جو ہے نا ہوپ اینڈ کاز کے نام سے ہے، اس کے اوپر بھی مختلف ولاگنگ اور آپ کی جو ہے نا موٹیویشن کے لیے چیزیں اور ڈائریکٹ لیکچرز بھی جو ہے نا کچھ اس پہ بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جو لیکچر اس پہ ہیں وہ اس پہ نہیں ہے، میرے پروفیسر ایم اے رضا کے آفیشیل چینل پہ. اور جو اس جو ہے نا وہ آفیشیل چینل پروفیسر ایم اے رضا والے پہ جو لیکچرز ہیں وہ ہوپ اینڈ کاز والے پہ نہیں ہے، چونکہ مجبوری ہے پارڈن می، مجبوری ہے. فیس بک یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق، جو ان کی آفیشیل پالیسی ہے، سٹینڈرڈ جو ان کا لائسنس ہے، اس کے مطابق جو ایک چینل پر مواد ہوتا ہے وہ دوسرے پہ نہیں آ سکتا، اس پہ کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس پہ نہیں ہے. دوسری جو گزارش آپ پہ جو ہے نا وہ کرنی تھی کہ ان دونوں کا جو مواد بالکل سیپریٹ ہے. اور دوسری جو گزارش آپ سے کرنی تھی دونوں چینل کے حوالے سے کے بعد
کہ آفیشیل چینل کے اوپر اردو کے والے سے ایک پلے لسٹ موجود ہے، آپ کو جو ہے نا پلے لسٹ کے اندر وہ مل جائے گی، اردو پوئٹک ورسز، یعنی کہ اردو بیت بازی، بیت بازی کے حساب سے جو ہے نا وہ اشعار وہ الف سے لے کر یہ تک جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں موجود ہیں۔ تو اس میں سے اگر آپ اشعار جو ہے نا ڈھونڈیں گے، یا ڈیلی کی آپ روٹین بنا لیں کہ ایک لیکچر سن کے، تو اس میں سے مثال کے طور پہ آج آپ نے الف کا جو ہے نا وہ سنا ہے، تو ویڈیوز کو جو ہے نا وہ سنا ہے، اور پھر با پھر یہ تے، الف بے تے سے کے حساب سے، تو اس میں سے اشعار چن کر آپ اگر بچوں کو جو ہے نا وہ دیا کریں گے، تو بیت بازی کے حساب سے جب آپ بچوں کو جو ہے نا ایک کلاس تیار کریں گے، تو ایک سال کے اندر 365 اشعار جب ان کے پاس بیت بازی کے حساب سے ہوں گے، تو یقین جانیے کہ جب وہ نئے ٹیچر کے پاس جائیں گے تو آپ کی محنت بھی جو ہے نا وہ عیاں ہوگی، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کی غائبانہ طور پر جو ہے نا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو اسی طرح دیگر بھی جو ہے نا اردو لٹریچر کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، رموز شاعری کے نام سے میرے لیکچرز جو ہے نا وہ موجود ہیں، اگر کوئی شاعری سیکھنا چاہے اور اگر کوئی رائٹر بننا چاہے تو اس کے لحاظ سے بھی الگ جو ہے وہ اشعار موجود ہیں۔ سو لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔